بلاول بھٹو کی اتحادی حکومت پر لفظی شیلنگ، کہا وزیر اعظم کو اپنی کابینہ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آج پورا ایوان پوچھے کہ ایک وزیر کیسے یہ الفاظ کہہ کر راولاکوٹ کشمیر نہیں۔ وزیر اعظم اس کو کنٹرول کریں ورنہ وقت گزرنے کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بلاول بھٹو کا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں پر بھی طنز، کہا کراچی کے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مسائل پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، کابینہ میں بیٹھے اپنے ارکان سے ہیں۔ پی ڈی ایم میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں خود ایم کیو ایم کے وزراء رکاوٹ ہیں۔ مجھ پر اور پیپلز پارٹی پر بے شک تنقید کریں مگر اپنے وزراء سے پوچھیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل نہیں ہوتے تو آپ کو لالی پاپ مل رہا ہے۔ اگر لالی پاپ آپ کو چھوڑ کر حکومت کو چھوڑیں اور حکومت سے الگ ہو جائیں۔ پیپلز پارٹی کی جہاں بات کر رہے ہیں، جہاں حکومت وہاں بلدیاتی نظام۔ مسلم لیگ نون کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے۔ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، ترامیم کرتے ہیں، مگر اسلام آباد میں بھی بلدیاتی نظام نہیں۔ آپ اسلام آباد کا بلدیاتی نظام ایسا لائیں تاکہ ہمیں رشک ہو، اسلام آباد کا میئر زیادہ بااختیار ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ میں چاہتا ہوں وزیر اعظم کامیاب ہوں۔ بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے اسمبلی میں مکالمہ، کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، میں مولانا کے پاس جاتا رہتا ہوں، مولانا سے جو تنہا باتیں ہوئی وہ راز ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بولے اجازت دیتا ہوں جو باتیں ہوئی وزیر اعظم بتا دیں۔ وزیر اعظم نے کہا میں مولانا فضل الرحمان کی اجازت کے باوجود یہ باتیں سامنے نہیں لاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ باتیں کر دیں تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے میزائل پروگرام کی کھل کر حمایت۔ صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا کہ دوسروں کے پاس میزائل ہوں، ایران کے پاس نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران امریکہ ایم او یو میں بیلسٹک میزائل کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ مستقل امن کے قیام تک اپنا کردار جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہونے پر بہت خوشی ہے۔ بطور ثالث پاکستان نے امن عمل کے لیے خلوص نیت سے کاوشیں کی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت معاہدے کی شکل اختیار کرے گی، ترقی کی راہیں کھلیں گی، ایرانیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگ بندی کے لیے کوششیں بے مثال ہیں۔ پاکستان اور ایران روشن مستقبل کے لیے اکٹھے ہوئے، پاکستان کی ثالثی کے لیے ایران کے بھروسے پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم کا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام۔ مشرق وسطیٰ کے لیے نئے سیکیورٹی ڈھانچے کی ضرورت ہے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا زور۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا مغربی ایشیا اور خلیج فارس میں خطے کے ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، اسلامی ممالک سے دوستی چاہتے ہیں، امت مسلمہ کو مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، امت مسلمہ کا اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے واضح کیا دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مزید کہا مذاکراتی عمل میں پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے تعمیری ملاقاتیں ہوئی، چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خوشحال مشترکہ مستقبل کے لیے آگے بڑھنا۔ امریکی سینٹ نے جنگی جنون میں مبتلا ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے، ایران کے خلاف فوجی کارروائی روکنے کی قرارداد منظور۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی۔ منظور شدہ قرارداد کو وار پاورز ایکٹ کا نام دیا گیا۔ ایکٹ کے تحت ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ روکنا ہوگی۔ مستقبل کی فوجی کارروائی کے لیے کانگریس کی منظوری لازمی ہوگی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ قرارداد اس ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہوئی تھی۔ ٹرمپ سینٹ کی قرارداد پر بھڑک اٹھے، کہا سینٹ نے ایک بے وقت اور بے معنی وار پاورز ایکٹ پر ووٹنگ کرائے۔ سینٹ نے ایران کو پیغام دیا کہ امریکہ میری کارروائیوں کو پسند نہیں کرتا، میں نے ایران کو مکمل دباؤ میں لے رکھا ہے، وہ شکست کے دہانے پر کھڑا ہے، ایران ہمیں عملی طور پر ہر وہ چیز دینے پر آمادہ ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کئی دہائیوں میں پہلی بار ایران امریکہ اور اس کے صدر کو بھرپور احترام دے رہا ہے۔ سینٹ نے مجھے روک کر دشمن کی مدد اور حوصلہ افزائی کی۔ 4 ریپبلکن سینیٹرز اور ناکام سیاستدانوں نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ان سینیٹرز نے میرا کام مزید مشکل بنا دیا ہے، میں اپنا کام ہر ممکن طریقے سے مکمل کر کے رہوں گا۔ آبنہ ہرمز میں ٹریفک معمول پر آنے میں مزید 30 روز درکار ہیں۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قطر آبنہ ہرمز میں جہازوں پر کسی بھی ممکنہ ایرانی فیس کی مخالفت کرے گا۔
ٹول ٹیکس بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ قطر کے لیے دنیا سے واحد آبی راستہ یہی ہے۔ ایران پر اعتماد کی بحالی میں ابھی وقت درکار ہے۔ آبنہ ہرمز عالمی گزرگاہ، کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ابوظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، عالمی آبی راستے پر فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں۔ ایرانی پراکسیز کے حملے کرنے سے کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ عراق میں بھی حماس، حزب اللہ جیسے گروہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات، پاک ایران تعلقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ انسداد دہشت گردی، سائبر سیکیورٹی، امیگریشن تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ یہ معاہدہ حکومت ایران اور آپ کی مخلصانہ کوششوں کے بغیر ناممکن تھا۔ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ اب معاہدے کی خطے پر درست نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان ہمیشہ سے دنیا بھر میں امن اور استحکام کا خواہاں رہا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا، دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے مابین تعاون کو آگے بڑھانا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل مزید سستا، امریکی خام تیل $73 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $77 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی ملبن آئل $69 فی بیرل ہو گیا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ کالعدم کمیٹی کے مطالبات نہیں مانے گئے۔ رانا ثنا کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم نے بات کرنے کی ہدایت کی۔ کالعدم عوامی کمیٹی کا مطالبہ غیر قانونی، غیر آئینی تھا۔ جتھے لانگ مارچ کریں تو وہ لشکر کشی تھی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن روک دیا جائے۔ آیا مہاجرین نے آزاد کشمیر کے لیے قربانیاں نہیں دیں؟ ان کو کس طرح حق سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اس پر اگر غور ہو سکتا ہے تو اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہے۔ کشمیر میں راولاکوٹ کے سوا باقی جگہوں پر زندگی معمول پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا رانا ثناءاللہ کا جواب، کہا کہ حکومت نے مانے گئے مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے تو پھر کون سے مذاکرات ہوئے؟ اگر حکومت کا یہ رویہ ہے تو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ دیتا ہوں۔ اسپیکر بولے، آج ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ سبی میں 46 اور تربت میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لاہور کا موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود، سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری۔